امام عربی کا لفظ ہے، اس کے اردو میں ہم لوگ جو عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے رہبر یا رہنما، انگلش میں گائیڈ، یا جو امامت میں نماز میں امامت میں لیڈ کرتا ہے، یعنی سامنے ہوتا ہے۔ امام کے معنی سامنے، لیڈ کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والا، رہبری کرنے والا اور راستہ دکھانے والا، یہ اس کے معنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں، اللہ کی کتاب میں، امام کن لوگوں کو کہا گیا ہے، کون لوگ ہیں وہ جو امام ہیں، ان کا ذکر آئے گا۔ آپ جو سنیں گے قرآن مجید میں، کون ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے امام کہا۔ دوسرے جو عام طور پہ نہیں معلوم لوگوں کو، لیکن جب آپ لیکچر میں سنیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کو بھی اللہ نے امام کہا ہے۔ عام طور پہ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کس طرح کہا امام، وہ آپ دیکھیں گے لیکچر میں۔ سورہ البقرہ 2 اس کی دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تقوی حفاظت کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن یا کتاب؟ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے اس لکھائی کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ذہن میں یاد رکھیں، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو میں نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، جس کو آپ قرآن کہتے ہیں یا لکھا ہوا ہے اس پہ قرآن، لیکن میں جب کہوں کتاب تو کتاب سمجھیں آپ، لکھائی کی جو لکھا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں آپ شک نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس میں سے میں پڑھوں گا اور جو کچھ اس میں سے وضاحت ہوگی، اس پہ آپ شک نہیں کر سکتے، سوائے کہ آپ اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں، شک نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنی نفسیات کی۔ تو کتاب یہ اللہ نے کس لیے بھیجی ہے؟ ہدایت کے لیے۔ یہ کتاب آئی ہے اس دنیا میں ہدایت کے لیے، یاد رکھیں، ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ تو آپ یاد رکھیں، ہم نے رہبر کہا تھا، امام کہا تھا، رہبر ہدایت دیتا ہے امام۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب جو ہے ہدایت ہے۔ اور کون اس سے ہدایت لے رہا ہے؟ ہر کوئی نہیں لے رہا، ہر وہ شخص لے گا ہدایت جو تقوی اختیار کرے گا، جو اپنی زندگی میں اپنی نفسیات کی حفاظت کرے گا، اس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس کو دی؟ آگے لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ دوسری کی دوسری، دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید جب آپ شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، اور دوسری سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ دوسری سورت ہے۔ اور سورہ البقرہ دوسری کی دوسری پڑھی میں نے، اور اب میں اسی بقرہ کی 53 آیت پہ آیا، 53 آیت پہ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور فرق کرنے والا دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ کتاب۔ یہ نظر آ رہا کوئی ہاتھ میں پکڑا ہوں؟ یہ کتاب کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور فرق کرنے والا دیا۔ اس کی خصوصیت بتائی، یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں معاشرے میں، قرآن جو ہے فرقان ہے۔ قرآن جو ہے فرقان ہے جو حق اور باطل کا فرق کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، بقرہ 2 کی 2 میں بتایا، 53 بتایا، کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور فرق کرنے والا دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، لعلکم تہتدون۔ پہلی آیت کیا تھی؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ان لوگوں کی تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والا، لعلکم، تم سب ہدایت پاؤ۔ تو کون سی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو؟ گھبرائیں مت، یہ اللہ کی اس پہ شک نہ کریں، شک نہ کریں، میرا کچھ نہیں جائے گا، اپنے گناہ کریں گے آپ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے ان لوگوں جو تقوی اختیار کر رہے ہیں. صحیح آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, لوگوں کی اتنی نئی چیز ہے, لیکن ہے آیت, تصدیق کر رہے ہیں آپ. یہ میرا جو طریقہ کار ہے وہ اسی لیے کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. آگے دیکھیں سورہ الساجدہ 32 کی 23. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائِيلَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, پس تو اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہو, اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب. پس تو, یعنی کس کو مخاطب ہوا؟ تو کون ہوتا ہے قرآن مجید میں؟ پس تو یعنی آپ اس کے ملنے پہ شک نہ کریں. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, پس اسی کتاب کے ملنے پہ تو شک نہ کر. وہی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو جو دی وہ کس کو مل رہی ہے؟ زور سے بولیے جی. اس پہ وہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے آپ شک مت کریں. وَجَعَلْنَاهُ, اور اس کو ہم نے بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. پھر ہدایت کا لفظ 3 دفعہ آ چکا ہے. تو یہ کتاب کیا بن رہی ہے؟ ہدایت. اس کو عربی میں نے کیا تھا کہ امام. 3 دفعہ ہدایت آ چکا ہے اس کتاب کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو مل رہی ہے کتاب, ہدایت ہمارے لیے ہدایت. وہ کتاب اس میں شک نہیں کریں, ہدایت. میں امام کے معنی سمجھا چکا ہوں. تو یہ 3-4 آیتوں سے ہمیں پتا کہ جو چیز کتاب اللہ نے, اللہ کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی, وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تاکہ آپ شک نہ کریں وہی کتاب ملنے پر. یہ 3 آیتیں آپ کو پتہ چل گئی. ہود 11 اس کی 17 آیت. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. پس کیا کوئی ہے جو اپنے رب سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے؟ اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے, امام و رحمہ, امام ہے وہ کتاب اور رحمت ہے. وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں, اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے. پس تو اس سے شک میں نہ ہو, بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, اور لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی. میں نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا کتاب؟ آج یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آپ, یہ موسیٰ کی کتاب امام و رحمت ہے. امام کا لیکچر سننے آئے آپ. لفظ امام جو موسیٰ کی کتاب ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی ہے, مگر موسیٰ کی اللہ نے کتاب کہا اس کو, اور اس کی ملی جب ہم کو یا مین کائنڈ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملی تو اس کو اللہ نے امام کہا ہے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن, اس کو ویریفائی جو قرآن کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, وہ قرآن ہے, یہ کتاب ہے. تو اللہ کہتا ہے بس کیا کوئی ہے دنیا میں جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے کوئی تو آؤ, اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اپنے زمانے میں, اور میں اس وقت آپ کے ساتھ تلاوت کہاں سے کر رہا ہوں؟ گھر سے لے کے آؤں کوئی باتیں بنا کے. ہے کوئی تو آؤ, بات کرو, لاؤ کسی کو. کون ہے وہ؟ تو اللہ کہہ رہے بس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے, اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے. اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام, موسیٰ السلام کی کتاب, یہ کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ السلام کی کتاب ہے. یہ امام ہے, یہ جو سامنے ہے, اور رحمت ہے. اور وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو ایمان والے ہیں, اس بات پر ایمان لاتے ہیں. اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا پر اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے, اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے. پس اللہ ان سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب سے کہہ رہا ہے پس تو, یعنی آپ اس میں شک نہ کریں, پس تو اس سے شک میں نہ ہو کہ یہ وہی کتاب مل رہی ہے اللہ کی.
بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے یا حق ہے، اس میں شک نہ کریں. میں نے پہلے کہا تھا اس پہ آپ شک نہیں کر سکتے. ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس میں آپ شک نہیں کر سکتے. کریں گے تو آپ کی جگہ اللہ بتا رہا ہے اس کی جگہ آ گئے. سننا ہے امام. سب سے پہلے امام کون ہے؟ امام و رحمہ کتاب، رحمت انسانیت کے لیے امام ہے. یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، ہمیں رہبری کرتی ہے. اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں. تو آپ کو اگر رہبر آپ کی سب سے پہلے کون ہو گئی؟ کتاب ہو گئی. کتاب جو ہے رہبر ہے، کتاب جو آپ کے سامنے ہے، کتاب جو ہے ہدایت ہے. کتاب جو ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کی کتاب تو ہے ہی، لیکن اللہ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام سے منسلک کیا، جس کو امام بنا دیا. ہر زمانے جو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اس کو اللہ کی کتاب کہہ دے یا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کہہ دے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ بائبل وغیرہ، تو وعدے کی جگہ کیا ہے؟ زور سے بولیں پلیز. تیار ہیں؟ سورہ آگے دیکھیے، الاحقاف 46:12. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے. کون سی زبان میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات؟ وَهَذَا کتاب مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا. کون سی زبان میں یہ میں نے بات کی؟ تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ عربی سے. یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تصدیق کر رہی ہے امام رحمت کتاب کی. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ جرمنی بول رہا ہوں میں یا فرینچ بول رہا ہوں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً. یہ موسیٰ کی کتاب امام و رحمت ہے ہمیشہ، یہ سامنے جو ہے آپ کے. اور اللہ کہتا ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وَهَذَا کتاب مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، وہ تصدیق کر رہی ہے عربی زبان کی. عربیہ کی تصدیق، یعنی عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. یعنی آپ عربی زبان سے تصدیق کر رہے ہیں عربی میں. ترجمہ ضرور کر رہا ہوں میں، لیکن آپ ساتھ ساتھ میں عربی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو اتنی عربی نہ بھی آئے تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مصدق لسانا عربی، اردو میں تصدیق کرتے ہیں عربی زبان کی، عربیہ. تاکہ تم لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ تو خبردار کر جو ظلم کرتے آ رہے ہیں، جنہوں نے ظلم کر کے اس کتاب کو منوا رکھا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے. یہ کتاب کون منوا رہا ہے؟ اس کو کتاب کو کون مانتا ہے؟ بائبل کو کون مانتا ہے دنیا میں؟ تو یہ آپ کے ذہن پہ کون ٹھوس رہا ہے کہ یہ آپ بھی مانیں؟ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کی دنیا میجورٹی ہے اس وقت دنیا میں، اور وہ سائنٹیفکلی وہ طاقتور ہے اور کنورٹ ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھے، اب یقین کریں ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ تو کچھ پڑھتے نہیں، نہ سمجھتے ہیں. جنرلی جو ریورٹ ہوتا ہے، جو کنورٹ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں. عیسائی تھا، انگریز تھا، قرآن پڑھا اس نے تھا. وہ آن کے پھر آپ کو مذہب سمجھاتا ہے، وہ ساری یہ باتیں سمجھا رہا ہے اور آپ سن رہے. یہ کانسیپٹ آئے کہاں سے؟ تو انہوں نے آن کے ہمیں بتانا ہے اور ہم مان رہے ہیں اس کو، بائبل کو. اور یہ اللہ کی کتاب کے اوپر آپ یقین کریں، کسی یہاں سے باہر چلے جائیں آپ پوچھیں، کہیں گے سب سے اول کتاب کیا ہے؟ پوچھیں، بولے یہ اول کتاب ہے اور اس کے نیچے حدیث ہے. کہتے نہیں کہتے؟ مگر پھر ایک دم کہتے ہیں بائبل اس سے پہلے آئی تھی. تو پہلے یہ بنا دیا انہوں نے، اس کو نیچے رکھے. یہ ہے کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، جو امام ہے، جو رحمت ہے، اور یہ عربی زبان میں تصدیق کر رہی ہے، عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. سب یہاں سامنے لکھا ہوا ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.